ایک تاریخی شادی۔ ایک باپ جب اپنی لڑکی کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نازک ترین وقت ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ شاید وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود اس تجربے سے گزرے ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کے قدم اس موقع پر آ کر پھسل جاتے ہیں۔ ان حالات میں بظاہر یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی لڑکی کے نکاح کے لیے امیر کبیر شہزادے کے بجائے ایک غریب طالب علم کو پسند کرے۔ موجودہ زمانے میں تو اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر تاریخ کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب یہ ناممکن چیز نہ تھی بلکہ وقوع پذیر ہوئی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال مدینے کے ایک صحابی کے گھر میں پیدا ہوئے اور 75 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مشہور حافظ حدیث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خسر تھے۔ اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان سے استفادے کا موقع ملا۔ چنانچہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے مرویات کا ایک بڑا حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی احادیث پر مشتمل ہے۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں جب مدینے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے فقہ کو پوچھا تو لوگوں نے مجھے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچا دیا۔ ابن حبان کے الفاظ ہیں، وہ تمام اہل مدینہ کے سردار تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کو جب کسی مسئلے میں اشکال پیش آتا تو وہ ان کے پاس لکھ بھیجتے تھے۔ زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ نماز باجماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ 40 سال تک ایک وقت کی بھی نماز باجماعت ناغہ نہیں ہوئی۔ مدینہ کی تاریخ میں حرہ کا واقعہ نہایت مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یزید اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات کے زمانے میں پیش آیا۔ اہل مدینہ نے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار بنا کر یزید کی بیعت توڑ دی، اس وقت یزید کی فوجیں 3 دن تک برابر مدینۃ الرسول میں قتل عام کرتی رہیں اور اس کو لوٹتی رہیں۔ اس پر آشوب زمانہ میں کوئی شخص گھر سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ مسجدوں میں بالکل سناٹا رہتا تھا۔ ایسے نازک وقت میں بھی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، ذرا اس بوڑھے مجنون کو تو دیکھو، اس حالت میں بھی مسجد نہیں چھوڑتا۔ امی حکومت کے بانی مروان بن حاکم اپنے بعد علل ترتیب عبد الملک اور اس کے بھائی عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ مروان کے بعد عبد الملک کی نیت میں فتور ہوا۔ اس نے عبدالعزیز کو ولی عہدی سے خارج کر کے اپنے لڑکوں ولید اور سلمان کو ولی عہد بنانا چاہا، لیکن پھر قبیہ بن زہیب کے سمجھانے سے رک گئے۔ عبد الملک کی خوش قسمتی سے جلد ہی عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ اب عبد الملک کے لیے میدان صاف تھا۔ اس نے ولید اور سلیمان کو ولی عہد بنا کر ان کی بیعت کے لیے صوبے داروں کے نام فرمان جاری کر دیے۔ حشام بن اسماعیل جو مدینے کا والی تھا، اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لیے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ انہوں نے جواب دیا، میں عبد الملک کی زندگی میں دوسری بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ تھا، کیونکہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کے معنی یہ تھے کہ مدینہ سے ایک بھی ہاتھ بیعت کے لیے نہ بڑھے۔ چنانچہ حشام نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑوں سے پٹوایا اور ان کو سخت سزائیں دیں۔ اس کے بعد ابو بکر بن عبد الرحمن کو ان سے گفتگو کے لیے بھیجا گیا۔ واپسی کے بعد حشام نے پوچھا، کیا سعید مار کھانے کے بعد کچھ نرم پڑے؟ ابو بکر نے جواب دیا، تمہارے اس سلوک کے بعد خدا کی قسم وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اپنا ہاتھ روک لو۔
اب عبد الملک نے تدبیر سوچی اور جو شخص کوڑوں کی مار سے راضی نہیں ہوا تھا اس کو دنیا کے لالچ سے رام کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لڑکی جو صورت اور سیرت دونوں میں بہت ممتاز تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیمی یافتہ بھی تھی، اس نے سوچا کہ ولی عہد سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی بہو بنا لے، اس طرح باپ خود نرم پڑ جائے گا۔ اس نے امیر مدینہ حشام بن اسماعیل جو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز بھی تھے کہ ذمے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو راضی کرنے کا کام سپرد کیا۔ حشام کو اپنی ناکامی کی پوری امید تھی، لیکن خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا، جیسا کہ آپ کو علم ہے، عبد الملک بن مروان نے اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان کے لیے عوام سے بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے۔ بیعت لینے سے قبل امیر المومنین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ولید کو آپ کی دامادگی کا شرف بخشیں۔ یہ سنتے ہی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ غصے سے متغیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے ان دونوں میں سے کچھ بھی منظور نہیں۔ اس انکار کے نتیجے میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ مختلف قسم کی سختیاں جھیلنی پڑیں اور طرح طرح سے ان پر دباؤ ڈالے گئے، مگر وہ اپنے انکار پر برابر قائم رہے اور دوسری طرف یہ سوچتے رہے کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو لڑکی کا عقد کر دیا جائے۔ اس کے بعد قریش کے ایک گمنام اور غریب آدمی ابو ودا کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ مشہور مورخ ابن خلقان نے خود ابو ودا کی زبانی یہ واقعہ نہایت تفصیل سے نقل کیا ہے۔ میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے خلقے میں پابندی سے بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ مدت تک حاضر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جب گیا تو انہوں نے پوچھا، اتنے دنوں تم کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا، پھر ہمیں کیوں نہ خبر دی، ہم بھی اس کی تجہیز اور تکفین میں شریک ہوتے۔ اس کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا، تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا؟ میں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے، کون میرے ساتھ شادی کرے گا جبکہ میں 2-4 درہم سے زیادہ کی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر میں کر دوں تو تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، بہت خوب، اس سے بہتر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اسی وقت 2 یا 3 درہم پر میرے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح پڑھ دیا۔ ابو ودا کہتے ہیں، اس کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور میری خوشی کا یہ عالم تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے مکان پر پہنچا اور اس فکر میں پڑ گیا کہ اب رخصتی وغیرہ کے لیے قرض کہاں سے حاصل کروں۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس دن میں روزے سے تھا۔ نماز کے بعد میں نے چاہا کہ کھانا کھاؤں، جو کہ روٹی تھی اور زیتون کا تیل۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، سعید۔ میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر اس نام کے ہر شخص کا تصور کیا، کیونکہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تو 40 برس سے اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے گئے تھے۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید ان کا خیال بدل گیا ہے اور وہ فسخ نکاح کرانے آئے ہیں۔ میں نے کہا، اے ابو محمد، آپ نے کیوں زحمت فرمائی، مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ انہوں نے کہا، نہیں، اس وقت مجھے ہی کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، پھر کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے خیال آیا کہ تم اپنے گھر میں تنہا ہو گئے، حالانکہ اب تو تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم تنہا رات بسر کرو، اور یہ ہے تمہاری بیوی۔ اس وقت ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ٹھیک ان کے پیچھے کھڑی تھیں۔ انہوں نے صاحبزادی کو دروازے کے اندر کر کے باہر سے خود ہی دروازہ بند کر دیا اور واپس چلے گئے۔ میری بیوی شرم کے مارے گر پڑی۔ پھر میں نے اندر سے دروازہ بند کیا اور اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ وہ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا، کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے آج اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا
اور وہ آج ہی اچانک اسے میرے گھر بھی پہنچا گئے، اور وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ لوگوں نے آ کر اسے دیکھا اور میری ماں کو خبر ہوئی تو وہ بھی آ گئیں، اور انہوں نے کہا اس کو چھونا تمہارے لیے حرام ہے جب تک میں حسب دستور 3 دن تک اسے بنا سنوار نہ لوں۔ چنانچہ میں 3 دن تک رکا رہا۔ اس کے بعد اس کے پاس گیا، میں نے پایا کہ وہ ایک حسین و جمیل خاتون ہے، کتاب اللہ کی حافظہ اور سنت رسول اللہ کی عالمہ ہے، اور حقوق شوہر کو خوب پہچاننے والی ہے۔ ابو ہدا بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد 1 ماہ تک میں گھر ہی پر رہا۔ اس دوران سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا نہ کوئی حال معلوم ہوا، نہ ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر 1 مہینے کے بعد میں ان کی صحبت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں مجلس قائم تھی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کوئی بات چیت نہ کی، یہاں تک کہ جو لوگ مسجد میں تھے سب چلے گئے۔ اس کے بعد جب میرے سوا کوئی وہاں نہ رہ گیا تو انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بہترین حال میں ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ کوئی ناپسندیدہ حرکت کرے تو اس کو مارو۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا، اور یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی تھی جس کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے لڑکے ولید کا پیغام دے بھیجا تھا۔ جب اس نے اس کو ولی عہد بنایا تھا تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ ولید سے رشتہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے عبد الملک سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ سخت سردی کے دن میں انہیں کوڑوں سے پیٹا اور ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا۔